قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر نصف الایمان، یہ صبر کرنا جو ہے یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ صبر کرنا ایمان کا اعلیٰ حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کی تاکید کی ہے، اس کی فضیلت کو بیان کیا، اس کے طریقے کو بتلایا۔ ہماری عبادتیں کیسی ہوں ہم نے آپ کو بتلایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لئن شکرتم، ہماری عبادتیں کیسی ہوں ہم نے آپ کو بتلایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا رہے ہیں کہ الصبر نصف الایمان، کہ شکر ادا کیجئے۔ لئن شکرتم، اگر تم شکر ادا کرتے ہو، لازیدنکم، تو تمہاری نعمت میں، مال و دولت میں، کاروبار میں خیر اور برکت اور ترقی سے نوازیں گے ہم۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سب کچھ دے رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو صحت کے اعتبار سے، اعضاء و جوارح کے اعتبار سے بھی ہر چیز عطا کی ہے، مال و دولت کے اعتبار سے اور کاروبار کے اعتبار سے ہمارا کاروبار اچھا چل رہا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تو اس کا بدلہ، تو اس کا کیا ہے کہ آپ شکر ادا کیجئے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي، اور اگر سب کچھ ملنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی شکر ادا نہیں کرتے تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا پکڑ، میری گرفت اور میرا عذاب جو ہے یاد رکھے بہت سخت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا دیے کہ الصبر نصف الایمان، مومن کو صبر کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے ہر وقت، ہما وقت، ہمارے اوپر حالات کیسے بھی ہوں ہم کو صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے۔ الصبر نصف الایمان، صبر کرنا جو ہے مومن کے لیے یہ آدھا ایمان کا ذریعہ ہے۔ محمود نام سے ایک بادشاہ تھا، بہت ہی نیک دل اور نیک صالح بادشاہ تھا۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس وقت کا جو بادشاہ ہوتا تھا، اتنے بڑے عہدے میں ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کیا کرتے ہیں۔ محمود ایک نیک صالح جو ہے بادشاہ تھا۔ ان کے پاس ایک دیہات کا رہنے والا ایک غلام آیا اور انہوں نے بہت ہی جلدی تھا، ان کے پاس ایک دیہات کا رہنے والا ایک غلام آیا اور انہوں نے بہت ہی جلدی اس بادشاہ سے خدمت کر کے ان کے دل میں جو ہے جگہ بنا لی، اور انہوں نے بہت ہی جلدی اس بادشاہ سے خدمت کر کے ان کے دل میں جو ہے جگہ بنا لی۔ تو پچھلے ہفتہ جیسا کہ میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا اس کو پھر دوہرا رہا ہوں میں، تاکہ ہمارے دلوں میں جو ہے یہ باتیں جو ہیں بیٹھ جائے۔ تو جو دیگر جو غلام تھے، خدام تھے، کام کرنے والے تھے، وہ اپنے دل میں اس بات کو لے کر کے کڑن محسوس کر رہے تھے۔ تو بادشاہ سے انہوں نے شکایت کی اس غلام کے بارے میں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو میں اس کے متعلق جواب دوں گا۔ تو ایک مرتبہ سارے لوگوں کو بیٹھا دیے، اپنے کام کرنے والے کو، خدام کو، اور ایک ایک کڑوا پھل دے دیا سب کے ہاتھ میں اور کہا کہ اس کو چکھو، اس کو کھاؤ۔ سارے کے سارے لوگ منہ میں جو ہی لیے تو ایاز کے علاوہ سارے کے سارے غلام کہنے لگے، خدام کہنے لگے کہ تو یہ کیسا کڑوا پھل دے دیا آپ نے۔ اور ادھر جو ہی بادشاہ کی نظر اس ایاز غلام کی طرف، ایسا لگ رہا ہے کہ بہت میٹھا پھل دے دیا گیا اس کو۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ اتنے مزے سے تم کیسے کھا رہے ہو، کیا یہ میٹھا لگ رہا ہے تم کو؟ تو اس نے کہا، ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ ہے تو بہت کڑوا، لیکن میں مزے سے اس لیے کھا رہا ہوں، اس سوچ کے ساتھ کہ جس بادشاہ نے مجھے زندگی بھر اچھا کھانا کھلایا، اچھے پھل دیے اور اچھے کپڑے پہنائے، آج جب ایک دن اس نے ایک پھل کڑوا سا دے دیا تو اس کو کیسے لوٹاؤں، اس کی ناشکری کیسے ادا کروں؟ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ صفت جو ہے اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے بندوں کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ پھر اسی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو لوگ اس سے
دوسرے غلام اور دوسرے خدام جو ہے اس سے جلس فیل کر رہے تھے، بادشاہ نے کہا کہ ان کو احساس ہونا چاہیے، لوگوں کے اندر فرق پیدا ہونا چاہیے کہ شکر اور صبر اور جو ہے جو آپ کو کھلا رہا ہے، جو آپ کو پلا رہا ہے، جس کے پاس آپ رہ رہے ہیں، ہر چیز جس نے آپ کو دی ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بادشاہ نے ایک دن کہا سب کو بلا کے کہ آج میں آپ لوگوں کے دماغ کا ٹیسٹ لوں گا، سب تیار ہو جائیں۔ آج دماغی اعتبار سے سب بالکل تیار ہو گئے کہ آج بادشاہ سلامت ٹیسٹ لینے والا ہے، اس میں ہم لوگوں کو پورا کامل طور پر اترنا ہے کامیابی کے ساتھ۔ تو بادشاہ سلامت جو ہے ایک قیمتی ہیرا لے آیا، قیمتی ہیرا لے آئے، اور اس کے بعد سب لوگوں کے سامنے، سب خدام کے سامنے اس ہیرے کے بارے میں بتلا دیا کہ دیکھو یہ ہیرا میرے ہاتھ میں ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت ہے، اس کو فلاں جگہ سے لایا گیا ہے، اس کی قیمت کتنی ہے۔ سب کے دماغ میں پہلے اس چیز کو بیٹھا دیا گیا، اس کی قدر و قیمت کو۔ اس کے بعد ساتھ میں اس ہیرے کے ساتھ ساتھ ایک ہتھوڑا دے دیا گیا، ایک ہاتھ میں ہیرا دیا گیا، دوسرے ہاتھ میں ہتھوڑا، اور بادشاہ نے حکم دیا ایک خادم کو بلا کے کہ اس کو میرے سامنے توڑو، اس کو میرے سامنے توڑو۔ الغرض جب وہ توڑنے گیا اس کے دل میں بات آئی، اتنا قیمتی ہیرا بادشاہ ہم کو توڑنے کہہ رہا ہے، کیوں توڑنے کہہ رہا ہے؟ تو خادم جو ہے اپنا دماغ چلا کے اس بادشاہ کو جو ہے اپنی بات بتانے لگا، اس کو سمجھانے لگا کہ بادشاہ سلامت آپ اس کو توڑنا چاہ رہے ہیں، اس کی قیمت کتنی ہے؟ تو بادشاہ سلامت اس کی بات سن کر کے مسکرائے اور کہنے لگے ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنی دل میں سوچ رہا ہے، ان کے دل میں اپنی جگہ بنا لیا۔ الغرض اس خادم کے بعد دوسرے خادم کو بلایا گیا، اس نے بھی یہی بات دہرائی، تیسرے خادم کو، گویا کہ جتنے بھی خدام تھے سارے کے سارے خدام یہی دوسری بات کو دہرائے، اور اس کے بعد اخیر میں جو ہے ایاز کو بلایا گیا، وہی خادم جس سے دیگر خدام جو ہے پریشان تھے اور اس سے جلس فیل کر رہے تھے، تو ان کو بلا کر کے پھر کہا کہ ایاز تمہارے ہاتھ میں بھی ہیرا دے رہا ہوں اور دوسرے ہاتھ میں بھی تمہارے ہتھوڑا دے رہا ہوں، اب تم کو حکم یہ ہے کہ تم اس ہیرے کو میرے سامنے توڑو۔ جیسے ہی ایاز کو دیا، وہ ہیرے کو زمین پہ رکھا اور ہتھوڑے سے مارا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب سارے کے سارے خدام جو ہے دیکھ کر کے پریشان اور اپنے دل میں خوشی محسوس کرنے لگے کہ یہ جس کی بادشاہ ہر وقت تعریف کیا کرتا ہے آج اس کا پتہ کٹ جائے۔ اب جب یہ ہیرا ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا تو بادشاہ نے اس کو کہا، مسکرا کے دیکھا اور کہا کہ ایاز تم نے اتنے قیمتی ہیرے کو توڑ دیا، تم نے بالکل بھی احساس نہیں کیا۔ تو ایاز نے بالکل نرم انداز کے ساتھ آہستہ سے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، آپ جب میرے سامنے اس ہیرے کو رکھا، میرے ایک ہاتھ میں ہیرا دیا اور دوسرے ہاتھ میں ہتھوڑا دیا اور آپ نے حکم دیا اس کو توڑو۔ اب میرے سامنے جو ہے دو آپشن تھے، دو باتیں تھی، یا تو میں اس کو توڑ دیتا یا تو میں اس کو نہیں توڑتا۔ اب جب توڑ دیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں توڑتا تو کیا آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں ہوتی؟ پوائنٹ کی بات، پورے واقعہ میں پوائنٹ کی بات یہاں ہے کہ ایاز کہنے لگا ٹھنڈے مزاج میں کہ بادشاہ سلامت، اگر میں اس ہیرے کو نہیں توڑتا تو آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی۔ تو آپ کا یہ جو ایک حکم ہے توڑ دینا، اس حکم کے سامنے اگر ہزاروں ہیرے ہوتے، کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی ہیں آج آپ کی وجہ سے ہے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر کرتے ہوئے، آپ کی بات مانتے ہوئے، آپ ایک ہیرا تو کیا 1000 ہیرے میں توڑنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میرے بھائیوں، میرے محترم بزرگوں و دوستوں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ تو ایاز جو ہے اس کا خادم، خدمت کرنے والا، اس کے حکم کی پیروی کرنے والا، اس کے بات کو ماننے والا خادم ہونے کے باوجود ایک حکم کو توڑنے کے لیے تیار نہیں، جس کی وجہ سے اپنے آقا کے، اپنے مالک کے دل میں جگہ بنا لیا ہے۔ تو ہم بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز عطا کی ہے، اس کے باوجود جب ہم کوئی کسی کام میں لگ جاتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ آج تو کام میں نماز ختم۔